صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انجینئر مرزا بے ادب و گستاخ ہے، یہ تمام ہی امت مسلمہ جانتی ہے. یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی گستاخ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی گستاخ ہے، اولیاء کرام کا بھی گستاخ و بے ادب ہے. صحابہ کرام کی فضیلت کا منکر ہے کہ صحابی ہونا اس کے نزدیک کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی بھی آیات مقدسہ صحابہ کرام کی فضیلت پر بیان کرتی ہیں، اور احادیث طیبات میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلت بیان ہوئی ہے. مختصراً میں حدیث مبارکہ یا صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلت پر بیان کرتا ہوں، سماعت فرمائیے. مشکات المصابیح حدیث نمبر 6012. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سے سب سے بہتر ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے. اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کہ صرف صحابہ کی فضیلت بیان کی بلکہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے بارے میں بھی بیان کیا کہ تم میں سب سے وہ بہتر ہیں. اور انجینئر مرزا جو ہے وہ اس کا منکر ہے، تو یہ منکر حدیث بھی ہے. دوسری حدیث مبارکہ سنن ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 3862. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، اور میرے بعد انہیں ہدف ملامت نہ بنانا. جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. جس نے انہیں ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ وہ اسے اپنی گرفت میں لے لے. امام ترمذی اس کو حسن فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرے گا وہی صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرے گا. یہ بھی حدیث پاک میں واضح ہمیں الحمدللہ ملتا ہے. تیسری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے 6488. اس میں بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین میں سے کسی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کسی شخص نے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کیا تو وہ ان میں سے کسی کے دیے ہوئے ایک مد کے برابر بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا. تو یہ تین حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اب ان حدیثوں کو بھی کوئی نہ مانے اور منکر حدیث ہو کر صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی فضیلت کا منکر ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہی اسے ہدایت فرمائے. صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض رکھنا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و حسد رکھنا ہے، اور ان کو برا بھلا کہنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت میں توہین کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ایذا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دینا ہے. تو یاد رکھیے کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے محبت کریں
ایمان والے بھی ان سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے سچی پکی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔